نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سمیت کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کھانا نہیں شروع کیا تھا کہ ایک بچی آئی ہے، اس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور اگر یہ عمل روزانہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر، تو اس عمل سے آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور آپ کے رزق میں اللہ کے حکم سے اضافہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور ہم کبھی بھی پہلے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ بڑھا کر کھانا شروع نہیں کر دیتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے کھانے پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک بچی آئی ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کوئی دھکیل رہا ہو۔ جیسے ہی اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد ایک نوجوان لڑکا آیا دیہاتی، اس نے بھی ایسے ہی اس کو لگ رہا تھا جیسے اس کو کوئی دھکیل رہا ہو، اس نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اس کھانے پر شیطان اپنی دسترس حاصل کر لیتا ہے، اپنی پہنچ حاصل کر لیتا ہے، اپنا قبضہ کر لیتا ہے، ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان بھی اس کو ساتھ لایا تھا اور اس کے ساتھ مل کر کھانے پر دسترس حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ قبضے میں میری جان ہے، اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھر کھانا شروع کیا۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اس سے کام آسان بھی ہو جاتا ہے، فائدہ مند بھی ہو جاتا ہے، برکت والا بھی ہو جاتا ہے، بیماریاں شر شیطان اسی طرح اسے دور ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ رات کو دروازہ بند کرنے لگے، کہیں جانے لگے، آپ نے روپے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ دروازہ بند کریں۔ اللہ کے حکم سے شاہ جنات بھی نہیں اس کو کھول سکتا۔ ابلیس بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت سب جنوں سے طاقتور ابلیس ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کر دیں، وہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ نہ اس کو کوئی نقصان چیز کو پہنچا سکتا ہے، نہ اس چیز کو کوئی چور چوری کر سکتا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے میں خود بھی آزماتا ہوں، جو چیز رکھی ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو ڈھانپ دیتا ہوں، چھپا دیتا ہوں، وہ اللہ کی پہنچ میں آ جاتی ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور بسم اللہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ذکر دعام کہتے ہیں۔ یہ بھی جادو ٹونے شیطان وغیرہ سے بھگا دیتی ہے۔ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن جین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الرحمن کے آخر میں، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ الرحمن میں اللہ کہہ رہا ہے، 12 جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور سب سے پائیدار جو عمل ہے نا، وہ سورۃ ملک کے شروع میں ہے۔ اللہ پہلے کہتا ہے تبارک الذی، میرا نام برکت والا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا نام برکت والا ہے
اور میں ہر چیز پر قادر ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے لیے قرآن مجید پڑھا کریں، برکت کے لیے بھی پڑھا کریں، رحمت کے لیے بھی پڑھا کریں، راہ ہدایت کے لیے بھی پڑھا کریں۔ اپنے گھر میں سارے، آپ کے گھر میں اگر قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ کا نام لیں گے، ذکر اذکار کریں گے، اللہ کے ناموں کا عام جو نام ہے ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کے گھر میں برکتیں آنے لگ جائیں گی، آپ کے گھر میں رزق آنے لگ جائے گا، شر شیطان دور ہو جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ایک محفل رکھ لیں نا، بچے چھوٹے بڑے بیٹھ جائیں۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ذکر شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4-5 دفعہ یہی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے شروع کر دینا ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ اسی طرح آپ نے 4-5 مرتبہ یہ بھی پڑھ لینا۔ ایک بندہ ذکر کرانا شروع کر دے، باقی ذکر کرنا شروع کر دے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے، یا احد یا صمد یا حی یا قیوم، یا احد یا صمد یا حی یا قیوم، یہ بھی ذکر ہو گیا۔ پھر اللہ کے ناموں کے ساتھ آپ نے ملا لینا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو عام سے نام ہے یہ عام نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے۔ یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا ولی یا نصیر، یا ولی یا نصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، سلام قولا من رب رحیم، یا حی یا قیوم، یہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی شروع کر دینے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دینا، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 4-4 5-5 مرتبہ پڑھتے جائیں۔ سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حق صلی اللہ علیہ وسلم، حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے ناموں کا ذکر کریں گے تو آپ کے گھر میں جو فیض و برکات ہیں وہ دیکھنے والی ہوگی، برکت آپ کے گھر میں آ جائے گی، رزق آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ یہ تو بتانے والی باتیں، یہ تو ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اللہ سے بڑا قادر کوئی نہیں ہے، کہہ رہا ہے نا اللہ تبارک اللہ جی، میرا نام برکت والا ہے اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ دین کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، قرآن مجید کو چھوڑ کر لوگوں سے درد اپنا کہہ رہے ہیں۔ ان باتوں پر عمل کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو دین کے متعلقہ، ذکر اذکار کے متعلقہ، آپ کے فائدے کے لیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ آپ کو بتا سکوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔